نساء جو ہے یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے یہ صورت۔ نساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں۔ قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے، اور آپ اندازہ کریں پورے قرآن میں کہیں پر بھی سورۃ الرجال موجود نہیں ہے، یعنی رجال کا مطلب ہوتا ہے مرد، مردوں کے نام سے کوئی، یعنی مردوں کے حوالے سے کسی صورت میں بتایا ہو اسپیشلی، تو ایسی کوئی صورت قرآن میں موجود نہیں ہے۔ لیکن سورۃ النساء یعنی یہ وہ صورت ہے جس میں عورتوں کے لیے خصوصاً احکامات دیے گئے۔ یہ عورت کے مقام کو کتنا بلند کرتا ہے، یہ اسلام ہے کہ جس نے عورت کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اور خطبہ نکاح میں بھی اس آیت کو پڑھا جاتا ہے۔ خطبہ نکاح میں بھی اس آیت کو پڑھا جاتا ہے۔ توجہ کریں، اس میں اللہ نے خطاب ہی شروع سے جو کیا ہے وہ ایمان والوں سے نہیں کیا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، سب کے لیے یہ پیغام، سب کے لیے، چاہے وہ اس کو ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں۔ فرمایا کہ لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک جان سے، آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا، سب ان سے ہی پیدا ہوئے نا بھائی، سب ان کی اولاد ہیں، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، چاہے وہ گورا ہو چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ عربی ہو یا عجمی ہو، چاہے وہ کسی نسل کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا گیا، اور فرمایا کہ تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، اور پیدا فرمایا اسی سے جوڑا اس کا، اور پھیلا دیے ان دونوں سے مرد کثیر تعداد میں اور عورتیں کثیر تعداد میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے مردوں کو عورتوں کو اس کائنات کے اندر پھیلا دیے، انسانیت کی ابتدا ہوگی۔ تو وہ جو ڈارون کا نظریہ ہے کہ جی انسان تو پہلے نعوذ باللہ جو ہے وہ بندر تھا اور اس سے بدلتے ہوئی شکلیں اور پھر چینج ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے کیا نظریہ دیا کہ انسان اللہ کی تخلیق ہے، سب سے احسن تخلیق ہے، سب سے پہلا انسان اللہ نے جسے بنایا وہ آدم علیہ السلام ہے، ان سے ہی ان کا جوڑا بنایا اور ان کے ذریعے سے مردوں عورتوں کو پھیلایا۔ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ مانگتے ہو تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق جس کے واسطے سے، اس کا واسطہ دیکھ کر ایک دوسرے سے حقوق مانتے ہو نا، کہ اللہ کے لیے بھائی، اللہ کے لیے آپ یہ کر لو، اللہ کے لیے دے دو، اللہ کے لیے جھگڑے کو ختم کر دو۔ تو کیا فرمایا کہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ مانگتے ہو تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق جس کے واسطے سے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سوال آیا، سوال یہ تھا کہ جی لوگ جو ہے وظیفہ پڑھتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے کچھ دے دو، تو کہنے لگے تو یہ تو شرک ہے، یہ تو کفر ہے، تو لہٰذا آپ اس کے بارے میں حکم فرمائیں۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا اور قرآن کا یہی حصہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ مانگتے ہو تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق جس کے واسطے سے۔ تو آپ نے یہی کہا نا کہ بھائی اے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اللہ کے لیے ہمیں کچھ دے دیں، تو اللہ کے لیے تو تم ایک دوسروں سے مانگتے ہو، تو اس میں کون سا شرک ہے؟ جب ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے مجھے یہ دے دو، تو حضور شیخ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر یہ کہہ دیا گیا تو اس سے شرک کیسے لازم ہو گیا؟ بھائی آپ اللہ کے نام پر مانگ رہے نا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ مانگتے ہو تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق جس کے واسطے سے، اور ڈرو رحموں کے قطع کرنے سے، رشتہ داریوں کو منقطع کرنا یہ ناجائز ہے، منع کیا اللہ تعالیٰ نے، رشتوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ جو رحم ہے، یہ جو رشتہ داری ہے، یہ جو معلق رہتی ہے، اور کیا کہتی ہے کہ اگر تو نے مجھے جوڑے رکھا تو اللہ تجھے جوڑے رکھے گا، اور تو نے اگر مجھے توڑ دیا اللہ تجھے توڑ دے گا۔ بھائی ظاہر بات ہے کہ ہمارا میل جول، اٹھنا بیٹھنا، تعلقات زیادہ اپنے رشتہ داروں سے ہی ہوتے ہیں، ان سے ہی پھر اونچ نیچ بھی ہوتی ہے۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ حسن سلوک کا معاملہ کرو. کوئی دوسرا تمہارے ساتھ تمہارا رشتہ دار برا سلوک بھی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے کہ رحموں کو جوڑے رکھنا ہے, رشتہ داریوں کو توڑنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ رشتہ داریوں کو توڑ دیا جائے. تو فرمایا کہ ڈرو اور رحموں کے قطع کرنے سے, بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہر وقت نگران ہے, وہ تمہارے حالات سے باخبر ہے.